ہمارے پاس اناٹمی میں جو لیب ہے، اناٹمی لیب، اس میں مردے یعنی کہ ڈیڈ باڈیز رکھی جاتی ہیں جن میں تعلیم دی جاتی ہے ان کو، تاکہ آنے والے وقت میں لوگوں کی جان بچائی جا سکے۔ بعض اوقات ہم ڈیڈ باڈیز کے ٹکڑے بھی کرتے ہیں اور کاٹتے ہیں، تو یہ بے حرمتی نہیں ہے، یعنی مسئلہ کرنے میں نہیں آئے گا ان کو؟ بے حرمتی تو ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ باقی یہ اب چونکہ شرعی عذر ہے، دیکھیں سنن ابی داؤد میں حدیث ہے کہ جس شخص نے مردے کی ہڈی توڑی یا مردے کو زخم پہنچایا تو گویا اس نے زندہ کے ساتھ یہ معاملہ کیا۔ یہ صحیح حدیث ہے، بلکہ صحیح مسلم میں تو اس سے بھی ایک سٹیپ آگے ہے کہ کوئی شخص قبر کے اوپر بیٹھ جائے، اس سے بہتر ہے کہ وہ آگ کے انگاروں پہ بیٹھے جو اس کے کپڑوں کو جلا کے اس کی کھال تک پہنچے، تو وہ کم عذاب ہے۔ یہ بڑا عذاب ہے کسی کی قبر کے اوپر بیٹھنا، یعنی حرمت ہے نا انسان کی، قبر کی یہ حرمت ہے جس کے اندر بندہ دفن ہے۔ ڈائریکٹ بندے کو کاٹنا توڑنا تو ظاہر ہے اسلام میں تو یہ پسندیدہ عمل نہیں۔ لیکن اب یہ ہے شرعی عذر والا مسئلہ، اس کے بارے میں قرآن پاک میں کم از کم 4 جگہ کے اوپر ایک ڈیفینیٹ رول آیا ہے، اور وہ اگر آپ کو کمبائنڈ فارم میں چاہیے سورۃ النحل میں آیت نمبر 106 آنورڈ آپ پڑھ لیں، 2 رولز وہاں پہ بیان ہوئے ہیں کہ نمبر 1 حرمت کے پوائنٹ آف ویو سے 4 چیزوں کا بیان ہوا ہے کہ تمہارے لیے حرام کیا گیا ہے بہتا ہوا لہو، اور خنزیر کا گوشت، اور مردار تیسری چیز، اور چوتھی چیز جس پہ غیر اللہ کا نام لیا جائے ذبح کے وقت۔ یہ 4 چیزیں حرام ہیں، لیکن اس کے ساتھ یہ ہے کہ اگر کبھی مجبوری زندگی موت کی کشمکش بن جائے تو انسان یعنی بغاوت پہ نہ اترے، سبسسٹنس لیول پہ اس کو استعمال کر لے تو پھر اس پہ کوئی حرج نہیں۔ اور ساتھ پھر دوسرا رول آ گیا کہ اگر کوئی شخص دل میں باغی نہ ہو اور اسے مجبوراً کلمہ کفر بکنا پڑ جائے جان بچانے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر گرفت نہیں کرے گا۔ حرام بھی کھا سکتے ہیں، کلمہ کفر بھی بول سکتے ہیں جہاں زندگی موت کی کشمکش بن جائے۔ یہ ایک جنرل رول دے دیا اسلام نے، باقی چیزیں اجتہاد کے اوپر چھوڑی۔ اب ظاہر ہے کہ یہ مسئلہ جو ہے وہ اسی صورت میں جب کوئی نفرت سے مسئلہ کر رہا ہے۔ مسئلہ کیا ہوتا تھا کہ پرانے زمانوں میں جب آپ دشمن کو قتل کرتے تھے، اب وہ لاش اس کی پڑی ہوئی ہے، ختم ہو گیا یار، لیکن وہ غصہ اتارنے کے لیے اس لاش کے بھی کان کاٹتے تھے، ناک کاٹتے تھے، پھر اس کو ایک دھاگے میں پرو کے گلے کا ہار بنا کے فخریہ کہتے تھے کہ جی یہ ہم نے فلاں کو مارا، یہ اس کی ہم نے چیزیں پہنی ہوئی ہیں، جسم کے اعضاء کاٹتے تھے۔ سیدنا حمزہ ابن عبد المطلب کے ساتھ جیسے واشی نے اور ہند نے کیا، تو یہ وہ اپنا فخریہ اعلان کیا کرتے تھے، تو یہ نفرت کا اظہار ہوتا تھا۔ رہا یہ میڈیکل سٹوڈنٹس کی جو تعلیم ہے، اس میں تو یہ نفرت کہیں پہ بھی نہیں ہوتی ہے۔ وہ غصہ اتارنے کے لیے تو نہ ان کا جسم کاٹ رہے ہوتے ہیں، نہ بلکہ وہ ایک بہتر کاز کے لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم یہ جو مردہ ہے اس سے نالج حاصل کر کے آئندہ کئی زندہ لوگوں کی جان بچانے کا ذریعہ بنائیں گے۔ ٹھیک ہے، اب ان ساری چیزوں کو دیکھیں تو اس پہ جو آپ پوری دنیا میں میں نے مختلف فقہاء کی کتابیں پچھلے 8-10 سالوں میں پڑھی ہیں، الٹیمیٹلی مجھے ان کی رائے مضبوط لگی ہے کہ جو ان چیزوں کو جائز سمجھتے ہیں، لیکن وہ صرف ضرورت کے حد تک، یعنی اس کا تماشا نہ بنا لیا جائے۔ اور اس میں بھی عموماً یہ زیادہ تر تو لاوارث لاشوں کے ساتھ کیا جاتا ہے، یا ان لاشوں کے ساتھ جو خود کوئی وصیت کر جاتے ہیں۔ ادروائز یہاں تو جینون کہیں پہ پوسٹ مارٹم کا ایشو ہوتا تو وہ بھی نہیں کروانے دیتے لوگ کہ جی لاش کی بے حرمتی ہوگی، حالانکہ میں اس حق میں نہیں ہوں، کروانا چاہیے۔ سورۃ البقرہ میں ہے کہ قصاص کے اندر انسانیت کی زندگی ہے، باقی ہر معاملے میں اسلام کہتا ہے معاف کرو معاف کرو معاف کرو۔ قتل کے مقدمے کے لیے کہتا ہے نہیں قصاص لو، معاف نہیں، قتل کے بدلے قتل، دیت بھی نہ لو، وہ صرف ایک آپشن رکھا ہے دیت کا یا معاف کرنے کا، لیکن کہا ہے کہ قصاص کے اندر زندگی ہے انسانیت کی۔ پھر سورۃ المائدہ کی 32 نمبر آیت میں ہے کہ جس نے ایک انسان کو قتل کیا گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا، اور جس نے ایک انسان کی جان بچائی گویا پوری انسانیت کی جان بچائی۔ اس پورے پیرائے میں دیکھیں انسانیت کو بچانے کے لیے، ان کے معاملات کو سیدھا کرنے کے لیے اگر کوئی شخص اس طرح جو ہے وہ اناٹومی کی جو لیب ہے اس کے اندر تعلیم حاصل کرنے کے لیے کسی مردے کے ساتھ ایسے معاملات کرتا ہے تو جواز کی حد تک۔ ویسے تو اب سائنس اتنی ترقی کر چکی ہے کہ اب
ڈمیز بھی آ گئی ہوئی ہیں, ان کے اوپر بھی پریکٹس کروا دیتے ہیں. تو اب بہتر ہے کہ ڈمیز کی طرف شفٹ کرنا چاہیے تاکہ مزید لاشوں کے ساتھ یہ معاملات نہ کرنے پڑے. اچھا, اسی میں ضمن یہ بتا دیں کہ اس میں چونکہ آپ نے کہا کہ آج کے دور میں اجتہادی معاملہ ہے, تو کیا اس میں فرق کر سکتے ہیں کہ کسی غیر مسلم کی, کسی کافر یا مشرک کی لاش کے ساتھ ہم ایسا کر سکتے ہیں بجائے اس کے کہ کوئی مسلم میت ہمارے پاس؟ یہ علماء اس طرح کی باتیں کرتے ہیں نا, لیکن میں تو اس طرح کی بات نہیں کرتا نا, میں تو انسانیت کو برابر ہی سمجھتا ہوں نا. کفر اسلام کا ایک فرق تو ہے نا. نہیں, وہ بے شک فرق ہے, لیکن جب ہم اس کو ایز اے نالج ایک چیزوں کو ڈسکس کر رہے ہوں گے تو ہم کس قسم کا امیج لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں کہ جی اب ہم پاکستان میں یعنی کہاں سے وہ کافر ڈھونڈ کے لائیں, ان کو مارے پہلے. تو اس طریقے سے یعنی یہ مجھے پتہ ہے علماء نے یہ والی بحثیں بھی کی ہوئی ہیں, لیکن میں نے جان بوجھ کے اس کو ٹچ نہیں کیا. ٹھیک ہے نا, اس طرح تو معاملات ہی ڈفرینٹ ہو جائے گا. تو کافر تو بیچارے مرنا چھوڑ دیں گے, وہ کہنے کے ہاسپٹل ہی نہ پہنچ جانا, وہ تو وصیت کرنے کے جناب ساڑی لاش دی حفاظت کی تھی جائے بعد. تو یہ بات نہ کریں, لوگوں کو اپنی ان کی مرضی کے اوپر رہنا. جس طرح دیکھیں عبدالستار عیدی صاحب نے اپنی آنکھیں ڈونیٹ کی ہیں, یعنی وہ آنکھیں ڈونیٹ کرنے کا قطر مقصد نہیں ہوتا کہ ڈیلے نکال کے دے دیے, وہ ایک لینس چھوٹا سا اتار کے لگایا جاتا ہے, دیٹس آل. تو وہ ٹھیک ہے, مطلب اگر کوئی کرنا چاہتا ہے اس طریقے سے تو ضرور کرے, اور یعنی وہ ایک بیٹر کاز کے لیے, یعنی لوگوں کی دل لگی کے لیے تو یہ نہیں ہو رہا نا, نفرت کے لیے ہو رہا ہے, یعنی ایک بڑے ضرر سے بچنے کے لیے ایک چھوٹے معاملات کو لے کے چلا جا رہا ہے. تو دین میں کہتا ہوں فتاوے بھی علماء کو اس طرح کے دینے چاہیے جو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ لوگوں کو آسانیاں بتاؤ, متنفر نہ کرو. جو اجتہادی مسئلہ ہے اس میں سختی نہیں کرنی چاہیے. اگر آپ احادیث کی بنیاد پہ فیصلے کر رہے ہیں نا کہ جی وہ ابو داؤد میں حدیث ہے کہ جس نے مردے کی ہڈی توڑی تو اس نے زندہ کی توڑی, تو پھر ہڈی کے بدلے ہڈی جو سورت مائدہ میں آتا ہے, دانت کے بدلے دانت, کان کے بدلے کان. اب یہ تو اس صورت میں جو کسی کے ساتھ زیادتی کر رہا ہو, یہاں تو زیادتی والا معاملہ ہی نہیں ہے نا. اس میں ایسا امام خمینی کی ایک رائے ہے کہ آپ اگر کسی کے ساتھ یہ معاملہ کریں نا تو اس کو دیت پھر دے دیں اس کے بدلے. وہ کہتے ہیں جی اگر آپ کسی غیر مسلم کی آپ ہڈی توڑتے ہیں اس کی لاش کی, تو اس کے بدلے اس کے ورثاء کو اتنے پیسے دیتے ہیں. یہ بھی ایسے ایک مضبوط رائے ہے کہ اگر کوئی لاش وقف ہوتی ہے کسی کی تو ایٹ لیسٹ اس کے برابر پھر دیت. پھر میڈیکل کالج والے خود ہی کہیں گے جی ڈمیوں پہ پریکٹس کرتے ہیں, ورنہ تو انہوں جناب ایک اوریجنل لاش تو 1.5-2 کروڑ پہ دی پہ جانی ہے نا. 100 اونٹ دیت بنتی ہے نا اس کی, ایک پورے انسان کی, جو سنن ابی داؤد میں حدیث موجود ہے. 100 اونٹ کی قیمت آپ نکال لیں تو وہ کہہ رہے ہیں دیت دیں. اگر کوئی فی سبیل اللہ کرنا چاہتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ. اچھا بھائی, یہ سوال سے ہٹ کے تھوڑا سا معذرت کے ساتھ ایک مطلب ضمنی طور پہ جی کریں. وہ یہ کہ جس طرح بھی آپ نے یہ امام خمینی کا ذکر کیا ہے, تو یہ اتنی مطلب مجھے بھی یہ بڑی مضبوط رائے لگی ہے, تو ہم ان کی فقہ سے کیوں ایسی چیزیں نہیں لیتے, مطلب سنی حضرات جتنے بھی مکاتب فقہ. وہ سنی بتائیں نا, آپ بتائیں نا کیوں نہیں لیتے. ہم نے تو لی کہ آپ کو بتا بھی دی ہے. نہیں, میری یہ تو بہت ریئر ہے, مطلب میں نے تو پہلے اس سے پہلے تو کبھی نہیں سنی کہ کسی نے بیان کی ہو. یا اب وہ تو خیر ایک تعصب کا شکار ہے. نہیں بیان کرتے ہیں, ہم نام لے کے بیان کر دیتے ہیں, ہم چوری نہیں کرتے. ٹھیک ہے نا. میں نے اگر کوئی گامدی صاحب کی بات کوٹ کی ہے تو گامدی صاحب کے نام سے کوٹ کی ہے. یہ لوگ کیا کرتے ہیں, یہ دوسروں کی, یعنی یہاں پہ بھی کئی مولوی ہیں پوری میری تقریریں چھاپ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. حالانکہ پہلے بیچاروں کے پاس بڑی خوشی ہوتی ہے, چوری چھپے سنتے ہیں, ویسے کہتے ہیں وہ گمراہ ہے لیکن سن رہے سارے ہوتے ہیں. اسی کو وہ ظاہر الفاظ کا چناؤ. اب میں جو الفاظ یوز کرتا ہوں, میرے سے پہلے تو اس طرح کے الفاظ لوگوں نے نہیں, ہر بندے کا ایک اپنا ہے نا. طارق جمیل صاحب کا اپنا سٹائل ہے, ڈاکٹر سرار کا اپنا سٹائل ہے, اور اس طریقے احمد دیدار صاحب کا اپنا سٹائل تھا. ہر بندے کا اپنا اپنا سٹائل ہے. تو رائے لے رہے ہوتے ہیں, پڑھ بھی رہے ہوتے ہیں, لیکن کوٹ نہیں کر رہے ہوتے. وہ سمجھتے ہیں ہماری توہین ہے. تو ہم تو جس کی جو چیز پڑھی ہوئی ہے ہم اس کے اعتبار سے کوٹ کر دیتے ہیں کہ یہ اس کی رائے ہے. میں نے کئی بار غلام سعود سعیدی صاحب کی رائے بھی بیان کی ہے, ان کے حوالے سے بیان کر دی ہے. الیاس قادری صاحب کی, ڈاکٹر تعلق قادری صاحب کی رائے, کئی لوگوں کی میں نے رائے بیان کی ہے. غامدی صاحب کی بھی کرتا ہوں ان کے ریفرنس سے. تو اتنا علمی حوصلہ ہونا چاہیے کہ آپ کسی کو ریکگنائز کریں. ٹھیک ہے. اچھا, اگلا سوال ہے کہ جو ننگی ڈیڈ باڈیز کو دیکھنا, اس کو ہاتھ لگانا تعلیم کی غرض سے حرام تو نہیں ہے؟ نہیں, ظاہر ہے کہ میں نے اب جتنی ٹیکنیکل گفتگو کر لی ہے اسی پیرائے میں آپ اس سوال کو دیکھیں کہ آپ کس معاملے میں یہ کر رہے ہیں. اس میں صرف ایک احتیاط کر لیں آپ کہ بالکل ننگا نہ ڈیڈ باڈی کو رکھیں, اس کی شرمگاہ کی جگہ کو چھپا کے رکھیں. الا یہ کہ جب اس پوائنٹ آف ویو سے کوئی ایجوکیشن دینی ہو تو پھر اس کو آپ کریں, ادروائز باقی جسم کو آپ ننگا رکھیں, صرف شرمگاہ والا حصہ چھپا کے رکھیں, جو عام مرد کے لیے بھی ناف سے لے کے گھٹنوں کے نیچے تک ہے. یعنی ہر وقت نہ وہ کھلا پڑا رہے, جب اس کی تعلیم کی ضرورت ہو تو اسی وقت یہ کیا جائے. اور دوسرا یہ بھی احتیاط کی جائے کہ میڈیکل کالجز میں یعنی لڑکیوں کی جو کلاس ہے نا وہ اس میں کوئی مرد نہ ہو,
اور مردوں کی کلاس میں کوئی لڑکی نہ ہو. اگر ایون کلاس میں بھی اکٹھے پڑھ رہے ہیں کسی مجبوری کی وجہ سے کہ کوئی میڈیکل کالج اویلیبل نہیں ہے, اس طرح کے جو پریکٹیکلز آتے ہیں نا اس میں گروپنگ ایسی کی جائے کہ لڑکے جو ہے نا وہ جب ڈیڈ باڈی کو ایڈریس کر رہے ہیں اس وقت صرف اس گروپ میں لڑکے ہوں تاکہ امبیرسمنٹ نہ ہو لڑکیوں کو, اور جب لڑکیاں کر رہی ہوں اس میں لڑکے نہ ہوں تاکہ کوئی شریف لڑکے ہوں تو ان کو امبیرسمنٹ نہ ہو رہی ہو. اچھا, جان بوجھ کر پوسٹ مارٹم کرنا قتل کے مقدمے کے علاوہ جائز ہے؟ جان بوجھ کے پوسٹ مارٹم کون کروائے گا جی؟ قتل کا ہی مقدمہ ہوتا ہے, کوئی اس طرح کی یعنی پرسرار موت ہو جاتی ہے, پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا کون مار گیا ہے, اسی کیس میں کیا جاتا ہے. اور بلکہ آج کل تو ایک بڑا تماشا لگا ہوا ہے, میں اب نام لیے بغیر کہتا ہوں. پچھلے دنوں ایک پاکستان لیول کے ایک بہت بڑے عالم جو ہیں وہ ان کو بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا, ٹھیک ہے جی, پنڈی کے اندر. اچھا, اب وہ ان کا ملازم بھی وہاں موجود تھا, ان کو پتا تھا کہ کون لوگ آئے ہیں, ان سے ریگولرلی ملنے آتے تھے, انہوں نے ہی کام ڈالا ہے اور بے دردی کے ساتھ ان کو مارا ہے. وہ ان کو ہاسپٹل لے کے گئے ہیں, ہاسپٹل پہنچ گئے تھے تو اسی وقت پوسٹ مارٹم ہو جانا تھا. ہاسپٹل لاش پہنچی ہوئی تھی, پوسٹ مارٹم کروا لیتے. انہوں نے لاش ریٹریو کی ہے جان بوجھ کے, کیونکہ وہ پوسٹ مارٹم نہیں کروانا چاہتے تھے. وہ پھر جا کے اس کو ان کو دفنا دیا ہے, جنازہ پڑھ دیا ہے. اس کے بعد جب وہ یعنی کورٹ میں کیس گیا تو انہوں نے کہا جی پوسٹ مارٹم کے لیے قبر نکالی جائے, تو پھر انہوں نے فتویٰ دے دیا نہیں جی یہ تو لاش کی بے حرمتی ہے. تو یہ مطلب یہ کوئی سٹون ایج کے لوگ ہیں, ان کو نہیں پتا تھا کہ ایک بندے کا قتل ہوا ہے اور اتنی ہائی پروفائل وہ بندہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر ایک بار تہلکہ مچ گیا ہے. اسی ٹائم پوسٹ مارٹم کرواتے ہیں, اس ٹائم کروانے نہیں دیتے. بعد میں جب کورٹ کا آرڈر آتا ہے تو کہتے ہیں نہیں جی وہ قبر سے لاش نہیں نکالی جا سکتی. سر جب باہر تھی اس وقت تو آپ کا اختیار تھا, آپ نے کیوں نہیں کروایا؟ اس کا مطلب اندر کی کوئی اور کہانی ہے جو آپ چھپانا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے نا. ہم نہیں اس میں کوئی رنگ بھرتے نا, ہمیں پتہ ہے کہ وہ کیا ہے. تو اس طرح کیوں کرتے ہیں؟ حالانکہ اس طرح کے ہائی پروفائل کیسز کے ساتھ اسی طریقے سے اس سے پہلے بے نظیر بھٹو کا بھی نہیں تھا ہوا پوسٹ مارٹم, نہیں کروانے دیا گیا. اس طرح تو پھر معاشرے کے اندر انارکی پھیل جائے گی اگر آپ یعنی قتل کے مقدمے کی میں نے بار بار وہ آیت جو سورۃ البقرہ میں ہے کہ قصاص کے اندر انسانیت کی زندگی ہے, قصاص کے لیے پھر پوسٹ مارٹم والا مسئلہ تو ہوگا نا جی, وہ تو آپ نے پھر کھوج لگانی ہے. تو اب تو دیکھیں ڈی این اے ٹیسٹ کتنی بڑی سہولت ہے جس کی وجہ سے آپ بالکل صحیح فیکٹ اینڈ فگرز تک پہنچ جاتے ہیں, اسٹیبلش چیز ہے. اب یہ جو عمران والا جو وہ ہوا تھا کیس کدھر قصور کے اندر, ہاں زینب قتل کیس والا جو مسئلہ تھا, تو وہ اب آپ اس میں دیکھ لیں کہ کتنے کروڑوں روپے لگا ہے ڈی این اے ٹیسٹ کے بعد, ورنہ تو وہ بندہ پکڑا جانا تھا, پکڑا گیا نا پھر. تو اب اس کی سے ایک ڈیٹرنس ہوئی ہے نا, جب اس طرح کے مجرمین کو سزا ملے گی پھر ڈیٹرنس. اسلامی سزائیں اتنی سخت کیوں ہیں؟ ڈیٹرنس کے لیے, دہشت پڑے لوگوں پہ. وہ دہشت تو پڑتی ہے نا, جب ایک سزا تو ایک ہوتی ہے, دہشت لاکھوں کے لیے ہو جاتی ہے. جب آپ سزا نہیں دیتے ہیں نا, یہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ اگر ہم سزائیں دیں گے تو اس طرح تو دنیا ختم ہو جائے گی. دنیا نہیں ختم ہوگی, دنیا کام چھوڑ دے گی. سعودیہ میں لوگوں کو پتہ ہے نا جی اگر چوری کریں گے یا ایران کے اندر تو ہاتھ کٹیں گے. تو سب سے زیادہ سب سے کم چوری کی ریشو جو ہے ان ملکوں کے اندر ہے, ٹھیک ہے. باہر لوگ پراپوگنڈا کر رہے ہوتے ہیں جی وہ ہاتھ کاٹ دیتے ہیں جی, آدھا سعودیہ جو ہے ٹنڈا ہے. کوئی ٹنڈا نہیں سر سعودیہ, ٹھیک ہے. ٹنڈے کیوں ہو گئے؟ جب بندے کو یقین ہوگا میرا ہاتھ کٹے گا, وہ کیسے پنگا لے گا؟ یہ تو کام ہی وہی کرتا ہے جس کو یقین ہوتا ہے کہ میں یعنی عدالت سے چھوٹ جاؤں گا, کوئی شواہد کٹھے نہیں ہوں گے, معافی تلافی ہو جائے گی. اس لیے